منظم طور پر لادینیت کی ابتدا چونکہ مغرب سے ہوئی ہے اور مغرب کی سرپرستی کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ مغرب میں لادینیت کی پیدائش کے وقت اہل کلیسا کی حکمرانی تھی، اس لیے ابتدا میں اہل کلیسا کی حکمرانی کا خاکہ ذہن میں ہونا ضروری ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے سائنس، مذہب اور اخلاق کے درمیان بیر پیدا ہوئی۔ پھر نہ صرف مسیحیت بلکہ تمام مذاہب سائنس کے دشمنی کا نشانہ بن گئے اور مکمل طور پر ببانگ دہل مذہب بیزاری کا اعلان کیا گیا، جو کہ انتہا پسندی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ علم دشمن کلیسائی مسیحت سے سائنس کی دشمنی تو قابل فہم ہے، جیسے ہم آگے عرض کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اقرا سے شروع ہونے والا مذہب بھی اسلام اس دشمنی کا شکار ہو گیا۔ پھر یہ بیزاری مغرب تک محدود نہ رہی بلکہ دنیا میں مغربی ثقافت کے غلبے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بھی سرایت کر گئی۔ قرون وسطیٰ میں یورپ پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، علم کی روشنی وہاں سے غائب تھی، مسیحی عقائد فہم و ادراک کی گرفت سے بالاتر تھے، ان کے اعمال انسانی تقاضوں کے بالکل خلاف تھے۔ مثلا دینداری کا معیار یہ تھا کہ مرد عورت کے قریب نہ پٹکے، حتیٰ کہ ماں کے سائے سے بھی دور رہنے کا حکم تھا۔ تاریخ یورپ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں ہزاروں میل سفر کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جب گرجا پہنچی تو بیٹا ماں کی آمد کی اطلاع سن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ماں تڑپتی رہی اور روتی رہ گئی۔ اہل کلیسا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ عوام جاہل رہیں، آزادانہ غور و فکر پر مکمل پابندی تھی۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں اہل کلیسا کا فیصلہ حرف آخر کا درجہ رکھتا تھا۔ اوقاف کی صورت میں سرزمین یورپ کا 5واں حصہ کلیسا کے قبضے میں تھا۔ جہالت، طاقت کے نشے میں ان کے اندر تعصب اور تنگ نظری پیدا ہوئی تھی۔ مذہبی تعصب کو ہوا دے کر 200 سال تک صلیبی جنگوں کی آگ کو بھڑکائے رکھا۔ 1498 عیسوی میں اندلس پر قبضہ کرنے کے بعد عربوں کو زبردستی عیسائی بنانے کی مہم جاری کی گئی۔ لوگوں کے اعمال کے جانچ پڑتال کے لیے احتسابی عدالتیں قائم کی گئی۔ یہ عدالتیں ظلم و ستم کے بدترین آلہ تھیں اور معمولی شک کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرتے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ ننگے جسم پر کوڑے برسانا، انسانوں کو مردہ کتوں کی طرح گھسیٹنا، منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈالنا، ہاتھ پہ انگارے رکھنا، آگ میں زندہ جلانا، یہ معمول کی سزائیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ان احتسابی عدالتوں کا شکار جو تھے صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ عیسائی بھی، یہودی بھی، جو بھی کلیسا کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف سوچنے کی کوشش کرتا یا بولنے کی کوشش کرتا، بلکہ صرف شک کی بنیاد پر لوگ جو تھے اس عذاب کے شکار ہوتے تھے، ان عدالتوں کے ظلم ستم کے وہ شکار ہوتے تھے۔ بلکہ 14 اگست 1572 میں جو مقدس دن ہوتا ہے، اس میں کیتھولک فرقے والوں نے پروٹسٹنٹ فرقے کے 80,000 افراد کو نہایت سنگدلی سے ذبح کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس ظلم و ستم، جور کی وجہ سے عام لوگ بھی اور حکمران بھی اہل کلیسا سے بیزار تھے، اور اس بیزاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ملاقات میں شہنشاہ روما فریڈرک دوم جو ہے، یعنی وہ 1212 سے لے کر 1250 عیسوی تک ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے سلطان مصر محمد الکامل سے کہا کہ سلطان تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا کوئی پوپ نہیں ہے۔ تو 200 سال ان صلیبی جنگوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یورپ کے لاکھوں افراد نے شام فلسطین جا کر اسلامی تہذیب کا خود مشاہدہ کیا۔ وہ مسلمانوں کی اخلاق حسنہ، اخوت، معیار زندگی اور اسلامی تہذیب کی برکات سے متاثر ہوئے۔ دوسری طرف اسلامی تہذیب اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوئی۔ ان اثرات نے اہل مغرب کو برتر اسلامی علوم و فنون کا عاشق بنایا۔ مختلف یورپی ممالک سے طلباء اندلس کا سفر کرتے تھے۔
مسلمانوں کی تقلید میں پہلی مرتبہ یورپ میں مدارس اور جامعات وجود میں آئے، اور فریڈرک اول کی اجازت سے پہلی مرتبہ یورپ میں یونیورسٹی بولون میں قائم ہوئی، اور اسی طرح 1312 عیسوی میں ایجوکیشنل کونسل نے وائنا، بولون، آکسفورڈ اور سلمانکا کی جامعات میں عربی کے مضمون کو لازمی قرار دیا۔ ان تہذیبی اثرات نے اہل مغرب کی آنکھیں کھول دی، جہالت اور تاریکی کے پردے چاک ہونے لگے اور اندھیرے ٹوٹ گئے، ظلم اور حماقتوں کے خلاف حرکت پیدا ہونے لگی اور بند زبانیں جو تھیں وہ کھلنے لگی۔ تو اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوتی ہے، تحریک اصلاح دین۔ تو مختصراً اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ریفارمیشن موومنٹ جو ہے، ان حالات میں بھی اہل کلیسا کی تنگ دلی، تعصب، ظلم بدستور جاری رہا۔ پوپ اس نشے میں مبتلا تھا کہ وہ زمین میں خدا کا نائب ہے، اور ان کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ اس کی اقتدار کا یہ عروج تھا کہ پوپ گریگوری ہفتم شہنشاہ روما ہنری چہرم کو دائرہ مسیحیت سے خارج قرار دیا، کسی بات پہ ناراض ہو گئے، اور پوپ اس وقت اطالیہ کے قلعہ میں مقیم تھے۔ تو ہنری 3 دن تک قلعہ کے دروازے پر ننگے سر اور ننگے پیر پڑا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر پوپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو ایک طرف پوپ کا نشہ جو تھا وہ بہت خطرناک تھا، تو دوسری طرف جامعات کی تعلیمات اور طباعت کی سہولت نے عوام میں علم کی روشنی پھیلانی شروع کی۔ ملک میں آزادانہ غور و فکر کی فضا پیدا ہو چکی تھی۔ اکثر لوگ دل سے پوپ کے جبر و استبداد کو ناپسند کرتے تھے، اگرچہ کہ زبان سے اظہار کرتے ہوئے وہ ڈرتے تھے۔ تو ذہنیتوں کے اس تصادم نے 16ویں صدی کے آغاز میں تحریک اصلاح دین، ریفارمیشن موومنٹ کو جنم دیا۔ تحریک کا باقاعدہ آغاز جرمنی سے ہوا۔ ایک پادری تھے مارٹن لوتھر، 1483 میں پیدا ہوئے اور 1546 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا۔ یہ خود بھی پادری تھے، اور مغفرت ناموں کی تقسیم کو ایک ڈرامہ قرار دیا۔ انہوں نے وہی بات کی جو قرآن میں ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو لہٰذا پوپ کون ہوتا ہے جو پیسہ لے کر ایک ہفتے کے لیے، کبھی ایک دن کے لیے، کبھی ایک مہینے کے لیے، کبھی پورے سال کے لیے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ لہٰذا یہ اختیار ان کو نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اور بہت سے پادری جو ابھی تک خاموش تھے، انہوں نے ان کی تائید کی۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ایراسمس، یہ انگلینڈ کے تھے، زونگلے جو تھے یہ سوئٹزرلینڈ کے تھے، کالون جو ہیں یہ اٹلی کے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے پر زور دیا، اور پوپ کی ہستی کو درمیان سے خارج کر دیا۔ انہوں نے عقل کی بالادستی پر بہت زور دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو بات عقل کے خلاف ہو وہ خدا کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تحریک چلی، تحریک اصلاح دین، ریفارمیشن موومنٹ۔ یہ 16ویں صدی کے شروع میں یہ تحریک جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی تحریک اٹھی، نشأت ثانیہ، رینیسنس جسے کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یورپ میں جو تحریک اٹھی، در حقیقت اس رجحان کی آبیاری گزشتہ 2 صدیوں سے عربی اثرات کر رہے تھے۔ یونانی پناہ گزین اپنے اسلاف کی کتابیں لے کر یورپ پہنچ گئے، اور خصوصاً اطالیہ پہنچ گئے، اور اطالیہ اس وقت اسلامی ممالک سے تجارت کرنے کے باعث ایک مہذب، علم دوست اور خوشحال ملک تھا۔ یونانی کتابوں کے مطالعے سے وہاں علم کی نئی لگن پیدا ہوئی جو بتدریج سارے یورپ میں پھیل گئی، اور اہل یورپ کی نگاہوں میں نیا علمی افق آ گیا۔ یونانی علوم کو اصل حقیقت قرار دیا گیا۔ مسیحی علوم کو انسانی ترقی کے لیے بیکار بلکہ رکاوٹ قرار دیا گیا۔ کلیسا کے زیر اثر اہل یورپ ان علوم کو فراموش کر چکے تھے۔ ان علوم کے دوبارہ بازیافتگی کو نشأت ثانیہ یعنی جدید زندگی کے نام سے تعبیر کیا گیا۔
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک نے علم کا ذوق و شوق بے اندازہ بڑھا دیا۔ البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تحریک نے ذہن کا رخ لادینیت کی طرف پھیر دیا۔ شروع میں صرف مذہبی علوم سے بے اعتنائی برتی گئی، لیکن بعد میں بیزاری کا رویہ پروان چڑھا۔ اس طرح اہل یورپ مقید گمراہی سے نکل کر بے مہار گمراہی کی طرف روان دواں ہو گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے اہل یورپ کو کبھی بھی صحیح آسمانی مذہب سے واسطہ نہیں پڑا۔ مسیحیت پہنچی تو بگڑی ہوئی حالت میں پہنچی، یہودیت پہنچی تو بگڑی ہوئی حالت میں پہنچی، اسلام پہنچا تو پادریوں کے ذریعے پہنچا، غیر مسلم اسکالرز کے ذریعے پہنچا، اور انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق من مانی تشریحات کر کے لوگوں کو اسلام سے نفرت اور بیزار کر دیا۔ تو بہرحال ان کلیسائی حکمرانی کے مظالم کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل یورپ کی مذہب بیزاری بیجا نہیں تھی، نیز ان کے پاس کوئی صحیح کتاب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کا کوئی مستند مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے سینٹ پال یہودی کا بنایا ہوا ایک مذہب آسمانی مذہب کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس کو بعد میں آنے والے پوپوں نے مزید بگاڑا۔ پوپ کے فیصلے کو خدائی فیصلہ قرار دیا جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ مغربی اسکالر جس مذہب بیزاری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور سائنسدان جس مذہب سے بیزار ہیں وہ کلیسائی مذہب ہے، صحیح مسیحی مذہب بھی نہیں ہے، یہودی مذہب بھی نہیں ہے، اسلام مذہب بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایک ماحول ہے۔ تو یہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں جدید تعلیم یافتہ، وہ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر اسلام کے بارے میں یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں پوپ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا، یہاں کے علماء کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ علماء پائیت لانا چاہتے ہیں، تھیوکریسی وغیرہ لانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مغرب کے اسکالر کا واسطہ جو تھا سائنسدانوں کا، وہ کلیسیائی مذہب سے تھا، اور جبکہ یہاں اسلام کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ منظم طور پر لادینیت کی ابتدا چونکہ مغرب سے ہوئی ہے اور مغرب کی سرپرستی کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ شروع میں سائنسدانوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ سر دست ان حقائق سے بحث کی جائے گی جو حواس کی گرفت میں آ سکتے ہیں، ناپے جا سکتے ہیں، ماپے جا سکتے ہیں، وزن کیے جا سکتے ہیں، اور عارضی طور پر ان حقائق کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو حواس کی گرفت سے بالا ہیں، مثلا جنات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، خدا کا تصور وغیرہ۔ اس عارضی فیصلے کی وجہ سے سائنس کے علوم کا دائرہ کار صرف مادہ قرار پایا۔ اس بنیاد پر مذہب سائنس کے موضوع سے خارج قرار دیا گیا، البتہ اس کا انکار بھی نہیں کیا گیا۔ اس دوران انسان کے علم میں بے حد و حساب اضافہ ہوا۔ حیرت انگیز ایجادات نے انسان کے عیش و آرام میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ بحر و بر اور فضا پر انسان قابض ہو گیا، اور یہ اس طرح اچانک ترقی ہوئی کہ اس پر سائنسدان خود حیرت زدہ ہو گئے۔ اب ان کا ذہن بہک گیا اور اس عارضی فیصلے کو مستقل حقیقت قرار دیا گیا اور غیر محسوسات کا انکار کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ غیر محسوسات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ حالانکہ طبیعت میں ترقی سے ہرگز یہ بات لازم نہیں آتی کہ غیر محسوسات کا انکار کیا جائے۔ اس کے بعد سے سائنس کی تحقیقات میں جو ذہنیت کر فرما رہی وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کائنات کو مشینی ساخت میں تبدیل کر دیا جائے جو خالق سے آزاد خود بخود بن گئی ہو اور اب خود بخود چل رہی ہے، اور اسی ذہنیت کا نام لادینیت ہے، جو سائنس کی پیداوار نہیں ہے بلکہ افراد کی خود ساختہ کیا ہے پیداوار ہے، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ثبوت کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور ایک طور پر یہ نظریہ تو پہلے سے تھا ہی، دوسری طرف علم سے سرشار سائنسدان جب آگے بڑھتے جا رہے تو ان کا واسطہ مسیحیت کے پادریوں سے پڑا، جو انتہائی تنگ نظر ہونے کے علاوہ اقتدار کے حریص تھے۔ سائنسدانوں اور فلسفیوں کی اکثر تحقیقات اہل کلیسا کی نظریات و افکار سے ٹکراتی تھی، تو اس کلیسا کا جو تعذیبی شکنجہ ہے وہ سائنسدانوں کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ بہت سے سائنسدانوں کو ظلم کی قربان گاہ پر چڑھا دیا گیا،
بہت سے سائنسدانوں کو اپنے خیالات سے رجوع کرنے پر مجبور کیا گیا، انہوں نے توبہ کیا۔ یہ سانحہ سائنس کی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوا۔ سائنسدانوں کی مذہب بیزاری کی رہی صحیح کسر اس حادثے نے پورا کیا۔ تو جو ایک عارضی فیصلہ تھا اب وہ ایک پکا ہو گیا اور ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور مذہب سے نفرت سائنسدانوں کے تحت شعور میں داخل ہو گئی۔ اہل کلیسا کی ظالمانہ تدابیر جدید علوم کو روکنے میں بالکل ناکام رہی۔ اس کشمکش میں اہل کلیسا اپنا وقار کھو بیٹھے۔ اہل کلیسا کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ مسیحیت کو زندگی کے تمام گوشوں سے بے دخل کر کے گرجا کی چاردیواری میں مقید کر دی گئی کہ صرف اتوار کے دن جو ہے یا ہفتے کے دن آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، باقی آپ کا معیشت میں، سیاست میں وغیرہ ان معاملات میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو سائنسدان جو تھے وہ اہل کلیسا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے، اس لیے اہل کلیسا کے خلاف ان کا غیظ و غضب قابل فہم تھا۔ لیکن انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر مسیحیت سے بھی جان چھڑائی، بلکہ انہوں نے خدا اور آخرت بلکہ ہر نوع کے مابعد طبعی تصور کے خلاف بغاوت کی کہ لا کلیسا لا سلطان ولا الہ۔ اب ان کی دلچسپیوں کا مرکز صرف اور صرف مادہ رہی ہے۔ خدا کے تصور کو حذف کرنا، مادیت کے ذریعے کائنات کے ہر شے کی تشریح کرنا اب سائنس کا مقصود بن گیا۔ نیپولین نے جب لاپلاس سے سوال کیا کہ 800 صفحات کی کتاب میں نے خدا کا لفظ کہیں نہیں پڑھا، آپ کی اس کی سائنس کی جو کتاب ہے، تو لاپلاس نے جواب دیا، سائنسدان نے، کہ آقا اب اس فرمولے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ بار کے بتدریج لادینیت نے مغرب میں ایک نظام حیات کی شکل اختیار کر لی، جہاں انسانی زندگی کے تمام جدوجہد کا مرکز صرف یہ دنیا، صرف مادہ اور صرف اس کے معاملات ہیں۔ خدا اور آخرت کا اول تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ نیز انسانی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے ہماری عقل کافی ہے، رہنمائی کے لیے کسی وحی الہی یا آسمانی ضابطۂ حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے مذہب اور اخلاق سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن مذہب سے پیچھے چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کی خلش جو ہے انسانی فطرت بار بار محسوس کرتی ہے۔ اس لیے شخصی زندگی میں مذہب کے لیے گنجائش رکھی گئی اور مذہب کو انسان کا پرائیویٹ معاملہ قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ تھی جو وجہ بنی در حقیقت سائنس اور مذہب کی مخالفت کا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو دین اسلام پہ چسپاں کرنا ایک ظلم سے کم نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مولوی جو ہیں ان کا طرز اور انداز یہی ہے کہ بات بات پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں اور اپنے فتویٰ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو دین اسلام قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، احادیث کی شکل میں محفوظ ہے، وہ قرآن جس کی ابتدا اقرا سے ہے کہ ہر ایک کو دعوت عام ہے کہ آؤ پڑھو۔ پھر شاید کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں یہ ذکر نہ ہو افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، افلا ینظرون، کہ بار بار وہ کتاب دعوت دے رہی، آپ ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں، آپ آگے بڑھیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تحقیق کرو، اپنے جسم میں تحقیق کرو۔ تو بار بار جو دعوت فکر جو مذہب دیتا ہو اور ہر ایک کو دیتا ہو، کوئی تخصیص نہیں، ہر ایک آ جائے اور ترقی کرے اور غور و فکر کرے، کائنات میں غور و فکر کرے، تو ظاہر بات ہے اس کو اور خود ساختہ جو کلیسیائی مذہب تھا اس کو ایک ہی جھاڑو سے صاف کرنا، یہ بات تو درست نہیں ہے نا، تو غلط بات ہے، کیونکہ وہاں تو جو مسیحیت کا جو مذہب تھا وہ پوپ اور پولس کے خرافات کا مجموعہ تھا، جبکہ یہاں دوسری طرف قرآن ہے، احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا مسیحیت پر قیاس کر کے دین اسلام کو بھی سائڈ پر کرنا اور یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، تو ظاہر بات ہے جہالت ہے یا ناسمجھی ہے یا تجاہل عارفانہ، بغض اور